ولا تنہرہما. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد کی کوئی غلطی نہیں پھر بھی اولاد کو ڈانٹ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ مار بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں بلا وجہ کوئی دو جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اولاد پہ شاخ گزرتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے ماں باپ اگر مار بھی دے, ماں باپ اگر دو تین گھڑی کھوٹی بھی سنا دے, ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ماں باپ سے تیز آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں, بات کرو تو بہت ادب کے ساتھ, بات کرو تو عمدہ اسلوب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں, جھڑکنے کی اجازت نہیں, اور بات کرو تو اچھے اسلوب کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک بہت زبردست آیت ہے, یہ اپنے دلوں کو تھام کے سنو. دنیا کے اندر جتنی بھی ماں باپ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں, دنیا کے جتنے مذہب جو لوگ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن کی آیت. فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کو اپنے بازوؤں میں ڈھانپ لو, رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو. جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں ڈھانپ لیتا ہے تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے, آندھی طوفان سے بچانے کے لیے, اے لوگوں دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اخیر میں دعا سکھائی جا رہی ہے, آئے لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. وہ دعا کیا ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں آئے اللہ ہم پر رحم فرما, آئے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے آخر میں ایک جملہ جوڑ دیا, کیا؟ کما ربیانی صغیرا. صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما, دعا اتنی نہیں تھی, اس کے بعد ایک جملہ جوڑا گیا, کیا؟ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے. یہ جملہ ہمیں آپ کو یہ بتا رہا ہے آج تو 20 سال کا ہٹا کٹا جوان ہو گیا, ایسے ہی نہیں تیرے باپ نے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا. جب تو پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. تیری ماں سردی میں, سخت ٹھنڈی میں تیرے گیلے پیشاب پر سو گئی لیکن تجھے سوکھے بستر پہ سلایا. تیرے باپ نے سردی کی سرد ہوائیں نہ دے گی, گرمی کی چچراتی دھوپ نہ دے گی, وہ کول کے بیلو کی طرح بستر تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے, میرے بیٹے کا فیوچر بن جائے. کمال بیانی صغیرہ, اور اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. آج بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آج بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے یہ کتیا کی طرح بھوکتی رہتی ہے. میرے بھائیوں یہ کہیں اور کی بات نہیں, ہمارے اور آپ کے سماج کے حالات ہیں, ہماری اور آپ کی برادری کے معاملات ہیں, ہمارے اور آپ کے گھروں کے واقعات ہیں. میرے بھائیوں آج اولاد ماں باپ کو ڈانٹ رہی ہے, آج بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے یہ کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی, اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من, پھر کون؟ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں، 3 بار آپ نے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اور جب اس نے چوتھی مرتبہ یہی سوال دہرایا آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا تیرا باپ۔ میرے بھائی کو پتا چلا ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ عزت احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں، رسپیکٹ میں دونوں برابر ہیں۔ ماں باپ کی، ماں کی بھی عزت کرنا ہے، باپ کی بھی عزت کرنا ہے، لیکن ماں کا مقام 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں جو دنیا کے اندر سے ماں اٹھاتی ہے کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے، اسی لیے اسلام کی نظر میں ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ 3 ایسے دکھ ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج انسانوں ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر ہے یہ تمہارے لیے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں کیا فرمایا تھا؟ کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وصیت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے دنیا کے اندر اگر باپ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کرنا ہے تو بس اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ باپ وصیت کر کے جائے میری طرف سے 31 روزے رکھنا ہے، اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب باپ کی وصیت کا یہ حال ہے تو انسان ہے، اور اس باپ کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارا رب ہے۔ وہ وصیت کر رہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ماں کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ بتایا جا رہا ہے حملتہ امہ کرہا، پہلی تکلیف جو دنیا کے اندر صرف ماں اٹھاتی ہے، حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے نہیں، 9 مہینے تیری ماں تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور اسی پیٹ کے اندر تیری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اسی پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بھی بن رہی ہیں، تیری ناک بھی بن رہی ہے، تیرے ہاتھ پیر بھی بن رہے ہیں، اور تیری ہڈیاں بن کر کے ان کے اوپر جلد بھی چڑھائی جا رہی ہے، چمڑا بھی چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ تیری ماں تجھے اسی کنڈیشن میں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ اسی عمل کو برداشت کر کے کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کے برتن بھی صاف کر رہی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کر رہی ہے، اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا۔ یہ پہلی تکلیف۔ میں آپ سے کہوں آپ یہ بوتل پکڑ لیں اور اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، میرے بھائی کو 10 منٹ سے زیادہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اور آپ نے کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے، کوئی پیر موڑ کے بیٹھتا ہے، کوئی 10 منٹ کے بعد پیر اٹھا دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم 10-15 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں بیٹھ نہیں سکتے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے تک اس وزن کو اٹھاتی ہے، اس حمل کو اٹھاتی ہے، 9 مہینے وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ تو یہ صرف ماں کرتی ہے، دنیا کا کوئی باپ نہیں کرتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تیرے وزن کو اٹھایا، وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے جنم بھی دیا۔ باپ، دنیا کا کوئی باپ بچہ پیدا نہیں کرتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی تکلیف تو صرف بیچاری ماں برداشت کرتی ہے۔ باپ کو ہاسپٹل کے بعد خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا، آج میرے گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوگی، آج میں باپ بننے والا ہوں۔
رہی ہے وَوَضَعَتْهُ قُرَىٰ، اور کتنے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے عملوں کے ہوں گے، آپ کے مبارک پور کے ہوں گے۔ بچے کو پیدا کرتے وقت ماں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور اس بیچاری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنی مائیں اپنے بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ یہ دوسری تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، کیا وَوَضَعَتْهُ قُرَىٰ، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ جنم بھی دیتی ہے۔ اور یہ تکلیف اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ قرآن کے اندر بھی یہ تکلیف کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں ہلاک کیوں نہ ہو گئی، میں برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی، یا لیتنی کنت، یا کاش میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ اپنی اماں کو اپنے ابا کو حج کروا دو، ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اب تو فلائٹ کا وقت ہے، مکہ جاؤ مدینہ جاؤ، ایئر کنڈیشن ہوٹل ہے، وہ اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا کر جب فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آج تو میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ میری ماں کی زندگی کی سارے حق کو میں نے ادا کر دیا، میری ماں کی زندگی کی جتنے حق میرے اوپر تھے میں نے سب کو پورا کیا۔ ایک سننے والا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی جو پہلی چیخ نکلی تھی، اس کی جو ابتدائی تکلیف تھی، ابھی تو نے اس ابتدائی تکلیف کا بھی حق ادا نہ کیا، زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دوسری تکلیف ہے یہ، اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، دودھ بھی پلایا۔ کون سا باپ دنیا کے اندر دودھ پلاتا ہے؟ دودھ پلاتی ہے تو صرف ماں پلاتی ہے، اور یہ مسئلہ یہ علماء موجود ہے جانتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں اور مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، تو والد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کی اجرت اپنی بیوی کو دے۔ لیکن مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے بیٹے کو دودھ پلاتی ہوں، مجھے اس کی اجرت چاہیے، مجھے اس کا پیسہ چاہیے؟ تو میرے بھائیوں یہ دو تین تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ پہلی تکلیف حملته امه کرہا، 9 مہینے تیرے بدن کو اٹھاتی ہے، ووضعته کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے پیدا بھی کرتی ہے، وحمله وفصاله 30 شهرا، اور یہ دودھ پلاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے پاک سے بڑا مقام کی گناہ درجہ ماں کو دیا ہے، لیکن ہر عزت اور احترام میں دونوں برابر ہیں، لیکن ماں کو 3 درجے اس لیے ملے ہیں کہ وہ 3 تکلیف اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ ایک صحابی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ خراب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ہو گئے، اوپر نیت باندھ لی، اب ہمارا کام ختم ہو گیا، جبکہ اور مسالے میں ضرور کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بڑے لمبے لمبے ضرور پڑے جاتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی یہاں جو مضمون ضرور ہے، چھوٹا سا ضرور ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں پوری باڈی کا زور لگتا ہے، تب جا کے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے۔ کیا کہو جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تشریف لائے کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دے۔ جہاد کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا طریقہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس صحابی سے سوال کیا، کیا آئے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری ماں زندہ۔ آپ کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے جہاد کی اجازت لینے آنے والے شخص ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا،
فَالْزَمْهَا، اور اپنی ماں کو پکڑ لے، اپنی ماں سے چمٹ جا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے. ہمارا مذہب، ہمارا دین تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ اس کے قدموں کے پاس فرمایا کہ جنت ہے. تو میرے بھائیوں، ماں کا اسلام کے اندر اتنا اونچا مقام ہے، فرمایا تیری ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. یہ شریعت کے اندر ماں باپ کا مقام ہے. اور باپ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ جو ہے یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. اگر ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ، بستے باپ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال کرتے ہیں اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ صحابہ کرام کتنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ان کی پوری زندگی اس میں لگ گئی کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ان کی پوری محنت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. اور آج ہماری محنت صرف اور صرف دنیا کی رضا ہے. صحابی ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے اس کے وقت پر نماز قائم کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں، اگر اپنی مسجدوں کے حالات دیکھ لو، اپنی مسجدوں میں چلے جاؤ، نہ جانے نمازی کہاں چلے جاتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے نہ جانے کی کہاں سے آ جاتے ہیں. زمین آ جاتی ہے، آسمان نکل جاتا ہے، کون سے سینٹر کے یہ سوار ہو کر کے چلے جاتے ہیں، جمعے کے اندر یہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا. اور دوسری چیز ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یاد رکھیے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہونے سے ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول کیوں نہیں بڑے گناہوں کے بارے میں؟ پہلا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بڑا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے. آج ماں باپ ترس رہے ہیں، کوئی اولاد ان سے بات کرنے کو تیار ہے، کوئی بیٹا آج 2 روٹی اپنے ماں باپ کے پاس لے کر جانے کو تیار نہیں کہ ابا آج میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں. آج ماں باپ ترستے ہیں کہ 5 منٹ میرا بیٹا مجھ سے بول لے، بات کر لے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پینے کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، آج ماں باپ کے کلیجے چھٹی ہے، آگ لگی ہوئی ہے کہ اولاد ان کے ساتھ اس سے شروع کرنا دور کی بات ہے 2 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں تو تیار ہے. یاد رکھیے ماں باپ کا مقام کو اتنا بڑا ہے کہ آپ نفسی عبادت میں مصروف ہو اور آپ کے ماں باپ آپ کو بلائیں تو نفسی عبادت پر ماں باپ کا حکم، میرے بھائیوں، نفسی عبادت پر ماں باپ کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا. جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے. ایک آدمی تھا اور جنگل کے اندر اپنا مکان بنا کر پھوس کا اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر مصروف ہے. اس کی ماں اس کے دروازے پہ آئی اور آواز لگائی جریج، لیکن جریج کو نماز پڑھ رہا ہے. وہ بڑا پریشان ہے، کیا کروں، میری ماں باہر نماز لگا رہی ہے اور میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، نماز توڑ دوں یا نماز کو جاری رکھوں؟ بعد میں اپنی ماں کی بات سنوں گا. لہٰذا اس نے نماز نہیں توڑی اور وہ نماز کے اندر مصروف
ہوگا، اس بیچاری کی ماں چلی جاتی ہے،